جلوہ گر ہے عالم اسلام پر دارالعلوم، بن گیا ہے مرکز اہل نظر دارالعلوم، بن گیا ہے مرکز اہل نظر دارالعلوم، مستند ہے معتمد ہے معتبر۔ یہ قرآن ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، اور اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اسی کتاب کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور ایسی عدالت میں سوال کا جواب دینا ہوگا جس عدالت پر کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور تمام عدالتوں پر اس کا فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسہ صوت القرآن آپ کے نونہال بچوں کو، آپ کے پالنہار، آپ کے لخت جگر، آپ کے تمناؤں کو یہ مدرسہ صوت القرآن آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مدرسے کی محبت میں حاضری دی ہے، اپنے بچوں کی چاہت اور قرآن کریم کی محبت میں آپ لوگوں نے اس اعزاز کو اپنے سامنے بچوں کو انعام دلوایا ہے۔ کل قیامت کے اندر اس کا جو سامنے ہوگا، کیوں کہ آپ لوگوں کے علاوہ بہت سے بہت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ ابھی کھیل تماشا اور بازار میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور اپنے بچوں کو قبول کیا اور اس پروگرام میں آپ کو اس نشست میں جمع کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کرم فرمائی اور رحمت اور برکت ہے کہ ہمیں ان بازاروں سے، ان خرافاتوں سے، ان لمحیات باتوں سے بچا کر ہم ایسے اعزاز اکرام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کا انعام اپنے سامنے دلوا رہے ہیں، کل قیامت کے اندر آپ کے دلوں کی جو تمنا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسی قرآن کے ذریعے سے جو اندھیری قبروں میں ہمیں کو اتار دیا جاتا ہے، اپنوں کے ہاتھوں سے اتار دیا جاتا ہے، اس قرآن اس قبر کے اندر کوئی اور کتاب کسی انجینئرنگ یا 10ویں یا 12ویں یا دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں، تمام علوم میں سے کسی کا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے، لیکن سوال نہیں مل سکتا۔ ہاں مل سکتا ہے اگر قرآن کریم اور عمل نمازی ہے اور انجینئر ہے اور انجینئر سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے، ہاں دوسری تعلیم پا کر قرآن کریم کی نسبت قرآن کریم کے قانون پر چل کر اپنی تجارت کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ انجینئر ہو جائیں، آپ تاجر ہو جائیں، آپ کسی فنکاری کا ہنر سیکھ جائیں اور قرآن کریم کا عمل، قرآن کریم کا قانون ہمارے پاس نہ ہو تو ہم ناکامیاب اور نامکمل ہیں، کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے ماشاءاللہ مدرسہ صوت القرآن، اور مدرسہ کس کا نام ہے یہ بھی بتانا چلو، مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ تعلیم کا نام ہے۔ جہاں تعلیم ہوتی ہو، چاہے وہ گھر ہو، ہمارے بزرگوں نے پیڑوں کے نیچے مدرسہ چلایا، اس کو بھی مدرسہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے چھپر کے نیچے تعلیم دی، اس کو بھی مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اور آج بلڈنگیں پر اندر جو تعلیم قرآن تعلیم دی جاتی ہے ان کو بھی مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تعلیم ہوتی ہے اس جگہ کو مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی وقار رکھتا ہے، بڑائی جائے آپ کیا سمجھتے ہو کہ قاری مجھے گھر ہے، لیکن یہ مدرسے کی حیثیت سے ہے اور مدرسہ اس کا نام ہے اور مدرسے کا کام کو انجام دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ بہت
ہی قیمتی وقت بھی دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بہت ہی قیمتی سرمایہ کو لے کر جو جائیں گے الحمدللہ یہ آپ کا ذریعہ نجات رہے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے مدرسے کو آگے بڑھاتے رہو اور اپنی اولاد اور اپنے بھائیوں کی اولادوں کو، امت محمدیہ کو، اللہ کے بندوں کو آپ اس تعلیم سے جو بھی آراستہ کرے گا، یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا حافظ ہو، نہیں، اگر امت میں سے کسی کا بچہ غریب کا ہو یا امیر کا ہو، اس کی تعلیم میں تم نے ذرا سا بھی حصہ اس کی سرپرستی کی ہو، آنکھ سے، زبان سے، جان سے، مال سے اگر اس کی سرپرستی کی ہوگی تو کل قیامت کے اندر آپ لوگوں کو اس کا ذخیرہ ملنے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ یہ قرآن کریم کا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ بچے نمبروں سے، محنت سے، مدرسوں سے محنت سے آپ کے بچے امتحان میں کامیاب ہوئے، ان کو انعام کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ آپ بھی اپنے مدرسے کو، اپنے بچوں کے مدرسے کو یاد رکھیں، ہر وقت یاد رکھیں کہ عادت کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں اور سرپرستی کریں اور مدرسوں کا اور ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے تاکہ کل انہی کے ساتھ کل قیامت میں ہمارا ان کا ساتھ ہو اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کے ناظم نے یہ اعزازیہ پروگرام جو رکھا ہے یہ بہت چھوٹا پروگرام ہے، ہماری نظروں میں چھوٹا پروگرام ہے، لیکن جس کی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا وہ کتاب بڑی ہے۔ یہ قرآن کریم کی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ آپ کے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ کے بچے کم درجے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بچے ہیں جو آگے چل کر خاندانی 10 جہنمیوں کو چھٹانے کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے تمام طلباء طالبات اور ان کے سرپرست جو آئے ہیں اس پروگرام کو سنجیدہ بنانے میں آپ خوشحال رہیں اور جمع رہیں اور تکلیف کے بعد آرام اور سکون ملتا ہے۔ ہر چیز میں تکلیف ہوتی ہے، کلفت ہوتی ہے، مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے بعد راحت کا نمبر آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے مدرسہ صوت القرآن کو اتنا اعزاز بخشا کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا۔ آج ہمارے بچوں کو یہ انعام جو دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا درجے کا انعام ہے۔ یہ اس کتاب کے بارے میں انعام ہے جو کہ کل قیامت کے اندر اسی کتاب کا سوال کیا جائے گا، نہ کہ کسی انجینئر کا، اسی کتاب کو پوچھا جائے گا، نہ کہ کسی بستر والے کو پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، معافی بات درخواست کروں گا کہ جو ماں بہنیں آئی نہیں ہیں کان ادھر لگائیں اور دلچسپی ادھر رکھیں اور توجہ سے سنیں۔ ہمارے بیچ جو مہمان مکرم مدرسہ محمودیہ کے اعلیٰ مدرس مدرسہ تجوید القرآن جس سے قاری حسین صاحب فارغ ہیں، یہ بھی قاری اسی مدرسے کے فارغ ہیں اور آج اعلیٰ درجے کے مدرس تدریس کا کام جو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بچوں کا بھی نمبر آنے والا ہے، اگر آپ نے کوشش کی تو آپ کے بچوں کو بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی پروگرام کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین خوش نصیب ہیں جو کہ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے بچوں کے اعزازیہ پروگرام کو سجائے۔ تو اس لیے میں درخواست کروں گا تمام مہمانان مکرم اور عزیز طلباء و طالبات جو تشریف لائے ہیں، جگہ میں کلفت ہے میں جانتا ہوں، جگہ میں تکلیف ہے میں جانتا ہوں کہ جگہ چھوٹی ہے، لیکن جس کے ذہن اور دل بڑے ہو جائیں گے تو جگہ بھی مشاہدہ ہو جائے گی۔ اس لیے تمام مہمان غور سے سنیں گے۔